الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفتوں سے بھری پڑی ہے. بعض حادثے اور بعض قدرتی آفتوں نے تو انسانی آبادی کے بڑے بڑے حصے کو دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں. مثلا کہیں سیلاب آیا، کہیں طوفان آیا، کہیں وبائی بیماریاں آئی جس میں لاشوں کے ڈھیر لگا دی، اور ایسی کتنی ہی آفتیں اب گنتے چلی جائیں گی. لیکن انسانی زندگی پر زلزلے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دوسری قدرتی آفتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک اور بہت دیر تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. زلزلوں اور ارتھکویک کی وجہ سے جو ہلاکتیں ہوتی ہیں وہ جنگوں اور وبائی بیماریوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں. سائیکاٹرسٹ اور نفسیاتی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کسی علاقے میں زلزلہ آئے اور اس کے بعد جو حضرات زندہ بچ جاتے ہیں ان پر برسوں تک ایک سخت غم اور ملال رہتا ہے. ان کے اپنے رشتہ داروں کا، ان کے اپنے عزیزوں کے جانے کا بہت دیر تک ڈراونے خوف ان پر مسلط رہتے ہیں. تو زلزلوں کا جو اثرات ہے وہ بہت دیر تک باقی رہتے ہیں. ویکیپیڈیا آزاد دائرۃ المعارف کے مطابق ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ اب تک جتنے زلزلے آئے ہیں ان میں 8 کروڑ انسانوں کو وہ زلزلے ہلاک کر چکے ہیں، اور مالی نقصانات کتنا ہوا شاید اس کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا. حقیقت یہ ہے کہ زلزلے یہ اللہ کی آیات اور علامات میں سے
بہت زلزلے آئے پچھلے دنوں 2015 میں نیپال میں زلزلہ آیا اور کئی سو افراد اس میں ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد پھر وہ پچھلے 10 سالوں میں مسلسل ہم سنتے چلے جا رہے ہیں کہ کبھی آج ادھر زلزلہ آیا، کبھی ادھر زلزلہ آیا، کبھی چین، کبھی بنگلہ دیش، کبھی بھارت، کبھی پڑوسی ملک، کہیں سیلاب کی شکل میں کئی جانیں ضائع ہوئی، کہیں برفانی طوفان آ گیا جس کی وجہ سے کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ پچھلے 2 دن پہلے ایک زلزلہ ترکی اور شام کے علاقوں میں آیا اور اتنا سخت ترین زلزلہ ہے وہ کہ جب ہم تو وہاں ہے نہیں اور نہ ہم نے اس کے کچھ اثرات یہاں محسوس کیے ہیں، لیکن اس کے جو مناظر ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ یقیناً دل دہلا دینے والے ہیں۔ کھڑی کے کھڑی فلک بوس عمارتیں تباہ و برباد ہو گئی، لوگوں کو اٹھ کر گھروں سے باہر تک نکلنے کا موقع نہیں ملا اور اب تک کی تعداد کے مطابق تقریباً 7 سے 7.5 ہزار افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو یہ زلزلے اللہ کی آیات اور علامات میں سے ہیں۔ اسلام نام ہے سر تسلیم خم کر دینے کا، اللہ کے سامنے سر جھکا دینے کا، اور جب زلزلے آئے یا ایسی قدرتی آفات آئے تو ایک مسلمان کو ایسے موقع پر قرآن و حدیث اور امت کی تاریخ کی روشنی میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ زمانے سے مرعوب ہو جانا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور ایسے موقع پر خاص طور پر قدرتی آفات کے وقت ہم مسلمانوں پر 2 ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پہلی تو خود کو سنبھالنا، خود کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اور جو دین سے دور ہے اور جو دینی علم سے دور ہے مسلمان، ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا کہ کہیں اس میں تزلزل پیدا نہ ہو جائے، اس میں کمزوری نہ آ جائے۔ عام طور پر جب مسلمان یا کہیں ایسے علاقوں میں زلزلہ آتا ہے تو مسلمان سوچتا ہے کہ حق پر رہنے والوں پر یہ چیزیں آئی تو اس کے ایمان میں کمزوری آنے لگتی ہے۔ تو پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے خود کو سنبھالیں، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کریں، اور جو دین سے بیزار اور دین علم سے دور ہے ان کی بھی حفاظت کریں۔ اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ جو ہمارے غیر مسلم برادران وطن ہیں ان کو اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے وہ بتانا ہے، یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث اور تاریخ کے حوالے سے زلزلے کے متعلق اسلامی ہدایات کیا ہے اور اس کی کچھ اہم باتیں کیا ہے، انشاءاللہ وہ بیان کی جائے گی۔ قرآن کریم میں شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے، اور یہ جو میں تذکرہ کرتا چلا جاؤں اس کو ذرا ذہن میں تازہ رکھیے گا یا پھر اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ اس سے ہمیں اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ یہ قدرتی آفات اور قدرتی مصائب، حالات اور زلزلے کیوں آتے ہیں۔ قرآن کریم میں شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے، اور
وہ عذاب آنے کی وجہ قرآن نے جو بیان کی ہے وہ ناپ تول میں کمی بیشی بتائی ہے کہ اس قوم کی عادت بن گئی تھی کہ لینے کا وقت آتا تھا تو زیادہ لیتے تھے اور دینے کا وقت آتا تھا تو کم دیتے تھے. ان پر عذاب آنے کی وجہ ناپ تول میں کمی ہے. مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی صرف محسوسات میں نہیں ہوتی، یعنی ظاہری ناپ تول لین دین میں نہیں ہوتی، بلکہ مانوی چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے. مثلا لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا. ہم میں سے ہر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا پورا حق سمیٹ کر لے لوں، اور جب دینے کا وقت آئے تو مجھے پورا نہ دینا پڑے. یہ بھی مانوی ناپ تول میں کمی ہے. اگر شعیب علیہ السلام کی قوم پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب اور زلزلہ آ سکتا ہے، تو آج اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں کمی بیشی کی وجہ سے اگر زلزلہ آتا ہے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. قوم شعیب کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ہلا دینے والی آفت نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گھروں سے نکلنے کا موقع نہیں ملا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. انہوں نے جو اللہ کے فرمان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو سنائے، اس پر انہوں نے اس میں حیلے حوالے پیش کیے، اس میں کٹ حجتی پیش کی، اس کو نہیں مانا، اپنی طرف سے اس پر باتیں پیش کی، حجت کی کہ یہ تو سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. فلما اخذتهم الرجفہ، ان کے اوپر بھی عذاب آیا. قارون جو مالداری میں اس کی مثالیں دی جاتی تھی اور آج بھی دی جاتی ہے. جب اس سے کہا گیا کہ ان خزانوں پر جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو، تو کہنے لگا میں کیوں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں، یہ تو میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، یہ تو میرا کمال ہے. اللہ نے اسے اس ناشکری کی وجہ سے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا. سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. ناپ تول میں کمی، اللہ کے حکم کے سامنے کٹ حجتی، اللہ کے احکام کے سامنے حیلے اور حوالے پیش کرنا، یہ اللہ کا عذاب کا سبب بنا. آج ہم اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیجیے اور جائزہ لے کر کے ہم دیکھیں کہ ہم کتنے شرعی احکام اللہ کی طرف سے ایسے ہیں جس میں قیل اور قال کرنے والے ملیں گے. بھائی نماز پڑھ کے ہم کو کیا ملے گا، ہم کیوں پڑھیں نماز. روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، یہ قیل و قال ہوتی ہے. پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، تم اپنی آنکھیں نیچی کرو. یہ قیل و قال ہم شرعی احکام میں کر رہے، اور کتنے ایسے ملیں گے جن کے احساسات اور جذبات قارون کی طرح ہیں، اور جب اس حد تک پہنچتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. یہ تو میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھی. زلزلہ اور زلزلے کی وجہ حدیث کی روشنی میں کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. سنن ترمذی کی ایک حدیث میں نقل کر رہا ہوں جس سے زلزلے کے اسباب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ فرمایا
اور اشارہ فرما کر فرمایا کہ جب یہ چیزیں دنیا میں پائی جانے لگے تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے اور صورتوں کے بدل جانے کا انتظار کرو، اور آسمان سے پتھر برسنے کا بھی انتظار کرو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیاں کو بھی انتظار کرو جو لگاتار اس طرح ظاہر ہوگی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لگاتار مصیبت، الگ الگ طریقے کی مصیبتیں، الگ الگ طریقے کے عذاب بالکل نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس طریقے کے عذابات آئیں گے؟ پہلی چیز یہ فرمائی کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امت کا مال، عوام کا مال، لوگوں کا مال، جب اس کو سمجھا جانے لگے کہ یہ میرا مال ہے اور اس کو اپنی طرح استعمال کیا جانے لگے، نمبر ایک۔ نمبر دو، امانت دبائی جائے، یہ سنتے چلے جائے اور ہر ایک کو اپنے آس پاس یا اپنے خود میں اس کا اندازہ لگاتے چلے جائیے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ نمبر دو، امانت دبائی جانے لگے۔ نمبر تین، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے۔ آج کتنے فیصد ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ 100% میں سے کتنے مسلمان ادا کرتے ہیں؟ اور زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں تو کتنی صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ پھر اس زکوٰۃ میں بھی قیل و قال رہتی ہے۔ سونا ہماری عورتوں کے پاس رہتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا پڑتا ہے شوہر کو، جبکہ ان کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کو ایک ٹیکس سمجھا جانے لگے۔ نمبر چار، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے۔ نمبر پانچ، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے۔ نمبر چھ، دوست کو قریب کرے، اپنے باپ کو دور کرے۔ سنیے اور آس پاس نظر دوڑاتے چلے جائیے۔ دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے۔ نمبر سات، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے۔ نمبر آٹھ، قوم کی قیادت، قوم کی لیڈرشپ فاسق اور فاجر اور برے لوگ کرنے لگے۔ نمبر نو، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے۔ بعض حضرات کی لوگ عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اس کو کچھ کہیں گے یا اس کی عزت نہیں کریں گے تو وہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اس کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے۔ نمبر 10، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے۔ اس کو غور سے سنیے گا، ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں یہ ہو چکا ہے، ہم دے دیتے ہیں کرو جو کرنا ہے۔ گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے۔ نمبر 11، شباب اور شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگے۔ اور نمبر 12، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے۔ اب یہ 12 چیزیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ چیزیں پائی جانے لگے تو پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، زلزلوں کا انتظار کرو، زمین کے دھس جانے کا انتظار کرو، صورتوں کے مسخ ہونے کا انتظار کرو، آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو، اور ایسے عذابوں کے ساتھ دوسری نشانیوں کا انتظار کرو جو لگاتار اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگے۔ اب انصاف کے ساتھ آج کے موجودہ ماحول کا جائزہ لیجیے۔ ان ساری باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی؟ یہ ساری پیشین گوئیاں جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی
बिल्कुल हर बहर लफ्ज बलफ्ज पूरी होती हुई नजर आ रही है। धोखा है, बेईमानी है, करप्शन है, सरकारी और अवामी चीजों में नाजायज तसर्रुफात आम है, मुसलमानों के मालिया निजाम जो है वो बद से बदतर है, दुनियावी एजुकेशन का शोर इतना ताकतवर है कि दीनी दरसगाहों के जो तलबा है, जो स्टूडेंट है, वो मदरसे की चार दीवारी में रहते हुए दीनी तालीम से बेफिक्र होकर असली एजुकेशन के और दुनियावी एजुकेशन के हासिल करने की कोशिश में है। वालिदैन की नाफरमानी के वाकयात अब पुराने हो गए, मसाजिद का पुरसुकून माहौल परागंदा हो चुका है, ओहदे और लीडरशिप पर नाअहल के हाथों नाअहल लोगों के हाथों में ये बरसों से है। गाना, म्यूजिक, फिल्म और इस तरह की चीजों का बाजार इतना गर्म है कि अलहमान वल हफीज, और इस हवाले से अगर कुछ कसर बाकी रह गई थी तो मोबाइल और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल ने पूरी कर दी। आम हो गया, उसको बुराई समझा ही नहीं जाता। उम्मुल खबाइस, जो बुराई का जड़ है, जिसको बुराई की मां कहा जाता है, शराब का शौक जहां गैरों को है वहीं अपने भी पीछे नहीं है। और जो उलमा, जो सुलहा, जो अत्किया, जो नेक लोग गुजर चुके, उन पर कीचड़ उछालने वालों की भी कमी नहीं है। और ये सारी बातें आज से नहीं, बहुत पहले से है। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले इसकी इत्तला दी थी। जहां ये इरशाद एक तरफ इससे ये पता चलता है कि इस्लाम हक दीन है, जो अल्लाह के नबी ने बताया था वो बिल्कुल सही वैसा का वैसा हो रहा है कि जब ऐसा होगा तो ये होगा। इससे पता चलता है इस्लाम बिल्कुल हक है। वहीं दूसरी तरफ जलजलों के आने की वजूहात समझने में ये चीजें मददगार, और अल्लाह के नबी की ये इरशादात मददगार साबित हो रहे हैं। और ये वही माहौल है जिसके बारे में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया था कि जब लोग जिना को हलाल कर ले, शराब पीने लगे और गाने बजाने का अपना मशगला बना ले, तो अल्लाह की गैरत जोश में आती है और जमीन को हुक्म होता है कि वो जलजला बर्पा कर दे। जलजलों की एक लंबी तारीख है और पिछले 10 सालों में तो इतने सख्त तरीन जलजले लगातार सुनने आ रहे। पहले एक बार कुछ जलजला आता था वो इबरत के लिए काफी होता था, अब तो ये हाल हो गया है, एहसास खत्म हो गया है कि कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अल्लाह तंबीह के तौर पर भेजते हैं कि समझ जाओ। ये तुर्की का ताजा वाकया, शाम का ये ताजा वाकया कोई नया वाकया नहीं है, बल्कि जब भी ऐसा माहौल हुआ कुदरत ने इंसानों को संभलने की वार्निंग दी है, उन्हें मुतनब्बे किया है कि अभी वक्त है, जागो ऐ मोमिनो गफलत से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सन हिजरी 20 में तकरीबन जल्जला आया। हजरत उमर ने जमीन पर एड़ी मारी और फरमाया, जमीन तू क्यों हिलती है? क्या उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ कायम नहीं किया? बस जमीन का जल्जला रुक गया। सन हिजरी 59 में एक जल्जला आया जो तकरीबन 20 या 30 दिनों तक रहा और कितने शहर सफायस्ती से मिट गए। सन 223 में शहर गरनाता में जल्जला आया और पूरा शहर तबाह बर्बाद हो गया। 231 में बामिगान में जल्जला आया, तकरीबन 50,000 लोग जा वहां हुए। अभी पड़ोसी मुल्क 2005 में जल्जला आया और ये दुनिया का चौथा बड़ा जल्जला था, और जिसमें सरकारी शुमार के मुताबिक तकरीबन 73,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। उससे पहले इंडोनेशिया में जल्जला आया, सुनामी की लहर आई, ईरान के शहर बाम में जल्जला आया। जनवरी 2001 में गुजरात में
زلزلہ آیا اور 20,000 افراد ہلاک ہوئے، اور اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا مہینوں تک کی نیند حرام ہو گئی تھی، اور کئی لوگ اس ایک جھٹکے اور ایک زلزلے سے ایسی ان کی زندگیاں انہوں نے بدلی تھی کہ آج تک وہ صحیح راستے پر ہیں۔ اب ان ترکی اور شام میں آئے زلزلے کے بعد ایک بار پھر یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور زلزلے کے بارے میں لوگوں میں عجیب و غریب رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مافوق الفطرت قوتیں ہیں اس کے جو مالک ہوتے ہیں دیو ہیکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں وہ زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ بدلتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین ایک بڑے کچھوے کے پیٹھ پر ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ یہ سارے غیر اسلامی نظریات ہیں۔ سائنسدان جو ہے ان کے نظریات میں اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں چٹک جاتا ہے جس سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ سائنسداں حضرات کا دعویٰ ہے کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کا جہنم دہک رہا ہے اور اس حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے۔ لیکن اس وقت سب سے مقبول نظریہ پلیٹ ٹیکٹونس کا ہے، جس کی معقولیت کو تمام غیر مسلم ماہرین نے مانا ہے کہ جب زمین کی پلیٹ جو تہ در تہ مٹی، پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے کسی زمینی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی ہے یا اپنی جگہ چھوڑتی ہے تو زمین کی سطح پر زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہے۔ یہ لہریں لذت تو نہیں آتی لیکن ان کی وجہ سے زمین کی سطح پر موجود ہر چیز ڈولنے لگتی ہے۔ یہ ساروں نے اپنے اپنے نظریات رکھے ہیں، لیکن اس سے برخلاف اسلامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ زلزلے کا بنیادی سبب انسان کا برائیوں پر اصرار کرنا ہے۔ لگاتار وہ گناہ پر گناہ کرتے چلا جائے، اور اس میں اللہ کی طرف سے زبردست آزمائش ہے۔ ہمیں اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تم نیکیوں کی جانب متوجہ ہو جاؤ، اور اللہ نے جو چیزیں کرنے کے لیے کہی ہے وہ کرو، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بچ جاؤ۔ اب ہر ایک نے اپنا اپنا نظریہ بتایا۔ سائنس نے بتایا زلزلہ کیوں آتا ہے، اسلام نے بتایا زلزلہ کیوں آتا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ سائنس نے یہ تو بتا دیا کہ زمین کی پلیٹیں ہلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے اور ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ نہیں بتایا۔ لیکن اسلام نے جہاں ایک طرف زلزلے کی وجہ بتائی، وہیں دوسری طرف اس کا معقول اور بہت مطمئن حل بھی بتایا ہے۔ اور دنیا کی تاریخ اور خصوصی طور پر جو قومیں تباہ ہوئی ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے جو کچھ بتایا ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ زلزلے ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ لوگوں تم نے کتنی بھی ترقی کر لی، کیسی بھی مشین ایجاد کر لی، کتنی ہی مضبوط عمارتیں بنا لی، کتنے ہی اڑنے کے سامان بنا لیے، کمپیوٹر ایجاد کر لیے، چاند پر کمندے ڈال آئے، دنیا کی مسافت سمیٹ کر دنیا کو ایک آنگن بنا دیا، گلوبل ولیج بنا دیا، سردی میں بناوٹی گرمی اور گرمی میں بناوٹی سردی کے سامان تم نے تیار کر لیے اور ترقی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے،
لیکن اے لوگو تم اپنی اوقات یاد رکھو، اپنی پیدائش کا مقصد یاد رکھو، اپنے مالک اور خالق سے لا تعلق مت ہو جاؤ، اللہ کی مرضی اور اللہ کی نامرضی کو پہچانو، دنیا اور آخرت کا فرق سمجھو، زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کا راز پہچانو، اور یہ حقیقت ہمیشہ سامنے رکھو کہ تم سے بڑھ کر بھی کوئی ذات ہے جس کی قدرت، جس کی عظمت، جس کی قہاریت، جس کی جباریت کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کہ وہ ایک جھٹکے میں ایک اس کا حکم ہو اور سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ دوسری بات یہ کہ اسلام نے دنیا کو یہ حقیقت بھی سمجھائی ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ میں نے جو آیات تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑے دربار میں سب کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اسلامی زبان میں اسے قیامت کہتے ہیں۔ یہ زلزلے انسان کو اسی قیامت کی یاد دلاتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑی سی زمین ہلا دی گئی تو یہ حال ہے، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ لہذا وقت سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال صحیح کر لیں۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ یا ایک کامل ایمان والا شخص اور ایک ایمان والی بندی اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ زلزلے علامات قیامت میں سے نہیں ہیں؟ لہذا اس موقع پر ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو اس موقع پر اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جہاں زلزلہ آتا ہے اگر وہاں کے لوگ توبہ کرے اور برائیوں سے باز آ جائے تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جو زلزلے کے موقعوں سے انہوں نے حکومت کے لوگوں کو لکھا تھا کہ اگر زلزلے پیش آئے تو جان لو کہ یہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے، لہذا تم صدقہ اور خیرات کرتے رہا کرو۔ ایسے موقع پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ کاسانی نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ ہر گھبراہٹ کے موقع پر نماز پڑھنی چاہیے، زلزلہ بھی ان موقعوں میں سے۔ تنہا مسلمانوں کو نماز ادا کرنی چاہیے اور عاجزی کے ساتھ جو حالات اس جگہ آئے اللہ ان کو اس سے باہر نکالے اور ہم کو بچائے، وہ عاجزی کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور یہ نماز دو رکعت کی طرح نمازوں کی طرح عام ہونی چاہیے، دو نفل کی طرح، ہاں مکروہ وقت میں نہ پڑھی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے بصرہ میں زلزلے کی بنا پر نماز پڑھی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس موقع پر لوگوں کو زلزلے کے موقع پر 3 دعاؤں کے اہتمام کی تاکید کی تھی، اور ان دعاؤں کو مسلسل پڑھنا چاہیے، اور یہ تینوں دعائیں قرآنی دعائیں، اس لیے ان کی اہمیت اور تاثیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی دعا تو وہ ہے جو حضرت آدم کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے ایسے موقع پر۔ دوسری دعا حضرت نوح علیہ السلام نے جو کی تھی سورہ ہود میں ہے کہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ اگر آپ نے مغفرت نہیں کی اور آپ نے مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔
اور تیسری دعا جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو زلزلوں کے تعلق سے اسلام میں مکمل رہنمائی موجود ہے، اور مشترکہ طور سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زلزلے صرف زمین کے نیچے پلیٹوں کے ملنے یا چٹانوں کے کھسکنے کی وجہ سے نہیں آتے، بلکہ یہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتے، اور یہ زلزلے انہیں بدعمالیوں سے باز آنے کے لیے الارم اور وارننگ ہے۔ لہذا یہ بندوں کے حق میں رحمت ہے کہ ان کو اسی دنیا میں اپنی اصلاح کے لیے اللہ موقع فراہم کر رہے۔ لیکن موجودہ سائنس کا یہ ماننا ہے، اور میڈیا چلا چلا کر اس کی نظریات کی تشہیر کر رہا ہے، کہ مصیبتیں، آفت اور زلزلوں کا ظہور کسی عبرت اور نصیحت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تو طبعیات سے ہے۔ اور آج کے دور میں جب لوگ الحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں، دہریت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایسے دور میں انسان کے دلوں کی سختی اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ غیروں کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ مسلمان بھائی بھی اسے صرف سائنس کا کرشمہ ہی سمجھتے ہیں، اور ان حالات میں جانی اور مالی حفاظت کا ہی تذکرہ کرتے، توبہ کی طرف، استغفار کی طرف اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اس موقع پر ایک مسلمان کا کیا شیوا ہونا چاہیے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص صاحب ایمان ہے تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو آفت آئی ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحتیں کام کر رہی ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ کیا بھلائیاں پیدا کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم، اور کائنات کے مجموعی نظام کے اعتبار سے اس کے اندر کیا بھلائی کا پہلو ہے میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی پتا اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہلتا، کوئی حرکت اس کائنات میں اللہ کی حکمت کے بغیر نہیں ہوتی، لہذا سر تسلیم خم ہے، جو کچھ ہوا وہ اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہوا، چاہے ہماری سمجھ میں وہ حکمت آئے یا نہ آئے، ہم اس پر کوئی رائے زنی نہیں کرتے۔ دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کہ ہم پورے وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زلزلہ عذاب تھا یا نہیں۔ اس بحث میں پڑھنے کے بجائے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو اس زلزلے میں متاثرین ہو چکے ہیں ان کی جتنی مدد ہو سکتی ہے ہم وہ مدد کریں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، جو موجود ہے ان کے لیے دعائے صحت کرے، اور ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے کہ اللہ ہمیں مزید مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سائنس زلزلے کا مرکز، زلزلے کی سختی، زلزلے کی گہرائی تو بتا سکتی ہے کہ کتنے پوائنٹ کا زلزلہ تھا، کتنے منٹ کا تھا، کتنی گہرائی کا تھا، کہاں پہ زلزلہ ہے وہ تو بتا سکتی ہے، لیکن کب آئے گا، کہاں کہاں کتنی تباہی پھیلائے گا، اس کے بارے میں باوجود اتنی ریسرچ کے سائنس آج تک گم ہے، سائنس آج تک نہیں بتا سکتی۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں پلیٹیں ہلتی ہے، کب ہلتی ہے، یہ پلیٹیں روز روز کیوں نہیں ہلتی، کیا اندھا قانون ہے جو ان کو ہلاتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں شریعت دیتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ طبی اسباب اللہ کے حکم کے تحت ہے، اللہ بندوں سے خوش ہو تو اسباب بندے کے موافق ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ کسی جگہ کے لوگوں کے اعمال خراب ہوتے، اللہ کو وہ ناراض کر لیتے، اللہ اپنے ان بندوں کی تنبیہ کے لیے زمین کو حکم دیتے ہیں کہ تھوڑا ان کو جھٹکا دے، تو زمین جھٹکا دیتی ہے۔ یا سائنس کی زبان میں یوں کہنا چاہیے کہ جب اللہ بندوں سے خوش ہوتے ہیں تو جغرافیائی اور ماحولیاتی پیرامیٹر کو بندوں کے موافق بنا دیتے ہیں،
اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پیرامیٹر میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ لوگ آفات، حادثات اور زلزلوں میں جکڑ جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے اور بستی والے نیک کام کرنے والے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زلزلے کے کچھ اسباب بھی ہیں جن کو زمین کے طبقات کے ماہرین بیان کرتے ہیں، مگر ان اسباب کو مہیا کرنے والا اللہ کا ارادہ ہے۔ اور بعض دفعے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ طبی اسباب کے بغیر بھی زلزلہ آتا ہے۔ بہرحال ان زلزلوں سے ایک مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، دعا، استغفار، صدقہ، خیرات اور گناہوں کے چھوڑنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا اس وقت جب کہ پوری دنیا زلزلے کے اثرات کو محسوس کر رہی ہے اور لگاتار کہیں نہ کہیں سے ہم روزانہ سن رہے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ناواقف اور دین سے دور مسلمانوں کا ذہن صاف کریں، ان کے شکوک و شبہات مٹائے، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے سامنے زلزلے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات، ہدایات، قرآنی ارشادات ان کے سامنے پیش کرے، اسلام اور سائنس کا تقابلی جائزہ پیش کر کے حق کو ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ کیا پتہ کچھ بے راہ رو راہ راست پر آ جائے۔ ہر شر میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے، ہر تقریب تعمیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حوصلہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے کے حالات اور مصیبتوں سے قبل اس کے اللہ ہمیں بچائے، ایسی مصیبتوں اور حالات سے جو ہم پر نہ آئے۔ اللہ ہمیں ان جو آس پاس کے جو حالات ہیں ان سے اللہ ہمیں عبرت لینے والا بنائے اور اس سے عبرت لے کر ہمیں اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر ڈالنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔